اس قسط کے آغاز میں البگائے خاتون ارطغرل صاحب کے پاس آتی ہیں۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں عمر صاحب کہاں ہیں؟ البگائے خاتون کہتی ہیں کہ وہ تھک گئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ اس کے بعد البگائے خاتون کا ساتھی بولتا ہے، کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں، ہم ان لوگوں پر کیسے بھروسہ کر سکے جو ہماری جانوں کے دشمن ہیں۔ بہت شکریہ ارطغرل صاحب۔ اس کے بعد البگائے خاتون کہتی ہیں کہ آج کے بعد میرے بابا کے فرائض سر انجام دینا میرا حق ہے۔ اس کے بعد ارتاج بولنے لگتا ہے لیکن البگائے خاتون اسے روک دیتی ہے اور ارطغرل صاحب کو مخاطب کر کے کہتی، جی بولیے، ہم سن رہے ہیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہم کاغذات دیکھ رہے ہیں اور یہ شام تک طے ہو جائیں گے اور شام کے بعد ہم یہ کاغذات آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بعد البگائے خاتون کہتی ہیں یہ ٹھیک ہے، تو ہم اب شام کو ہی بات کریں گے۔ اس کے بعد البگائے خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کنیا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں امیر بہاؤالدین ارطغرل صاحب کے ساتھ دوسرے کمرے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل صاحب پیچھے ہوتے ہیں اور ترگت ایک چپکے سے کاغذ انہیں کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ارطغرل صاحب چپکے سے وہ خط پڑھ رہا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ امیر بہاؤالدین نے وہ صندوق حاصل کر لیا ہے۔ امیر بہاؤالدین اب وہ صندوق منگول کے کمانڈر کارا بورو کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد بہاؤالدین بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہم مواصلات کے بارے میں بات کریں گے، میں تم میں سے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور کمانڈر کارا بورو اندر داخل ہوتا ہے۔ امیر بہاؤالدین کہتا ہے خوش آمدید ہمارے درمیان، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا اور سلطان کو دھکا دے کر ایک طرف کر دیتا ہے اور خود اس کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مواصلات کو اکٹھا کرنا ہلاکو خان نے میرے ذمہ کیا ہے اور میں مواصلات اکٹھے کروں گا۔ یہ مواصلات کافی زیادہ ہیں، اگر یہ کچھ قدرے کم ہو جائیں گے تو ہم مواصلات وقت پر ادا کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا سردار بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ کچھ کم ہو جائیں تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا بولتا ہے کہ اگر کچھ قدرے کم ہوں گے تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کارا بورو کہتا ہے کہ اگر کسی نے ہلاکو خان کے فیصلے پر بات کی تو اس پر قہر نازل ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ اگر جناب کچھ کم ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی دوران کارا بورو اپنی تلوار نکالتا ہے اور ان دونوں کو شہید کر دیتا ہے اور وہاں سے امیر بہاؤالدین کو کہتا ہے کہ چلو میری چیز مجھے ادا کرو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد ارطغرل صاحب ان کو دیکھتا ہے لیکن وہ اس وقت اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کمرہ دکھایا جاتا ہے جہاں کارا بورو اور امیر بہاؤالدین کھڑے ہوتے ہیں۔ کارا بورو کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا، ہلاکو خان اپنے ساتھ ہونے والے احسان کا انعام ضرور دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ امیر بہاؤالدین کا رومال نکالتا ہے اور اپنی تلوار سے خون صاف کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارطغرل صاحب باہر نکلتے ہیں۔ ترگت اور بمسی بھائی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل صاحب جیسے ہی آتے ہیں ان دونوں کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں ترگت پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا؟ ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی خود کو لاچار محسوس نہیں کیا، لیکن آج اس کمانڈر کتے کے پیچھے میں نے خود کو بہت ہی لاچار محسوس کیا۔ اس نے میرے سامنے 3 ہمارے سرداران کو قتل کر دیا لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ وہ اس صندوق کا شکر ادا کرے جس نے اس کا جان بچا لی، اگر صندوق نہ ہوتا تو میں اس کا دل چیر کر وہیں نکال دیتا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کچھ منگول اور ان کے آدمی وہ صندوق لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل صاحب بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور وہ صندوق جاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے پیچھے جانا ہوگا۔ اس کے بعد وہ ان منگولوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ منگول اس کمرے میں لے جاتے ہیں اور کارا بورو کے سامنے وہ صندوق رکھتے ہیں۔ کارا بورو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اس چیز کا ہلاکو خان کو بہت عرصے سے انتظار تھا اور ہمیں اب جلدی روانہ ہونا ہے۔ وہ
اس کو دوبارہ باندھتے ہیں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جاتے ہوئے بہاؤالدین کہتا ہے کہ الوداع کارا برو، اپنا خیال رکھنا اور میرے نیک خواہشات ہلاکو خان تک پہنچانا۔ کارا برو کہتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں تم محل کا خیال رکھنا۔ یہ سب ارطغرل چپکے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر بہاؤالدین کافی پریشان ہوتا ہے لیکن مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بامسی کہتا ہے بھائی ہمیں جٹ سے ان سے یہ صندوق لے لینا چاہیے۔ ارطغرل کہتا ہے نہیں، قبضہ ان کا ہے محل پر، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ کام اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد کارا برو وہ صندوق لے کر باہر کی طرف نکلتا ہے۔ ارطغرل صاحب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بامسی ہمیں ان کے پیچھے جانا ہوگا اور ان کے اس خوشحالی والے سفر کو جہنم بنا دینا ہوگا۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے کہ عثمان اختمیر استاد کے ساتھ ضربیں لگا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اختمیر استاد وہ تلوار پانی میں ڈالتے ہیں جس سے بہت سا دھواں نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر عثمان بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اختمیر استاد وہ تلوار عثمان کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے بیٹا دیکھو، یہ ہماری محنت نے گوہر پیدا کیا ہے۔ عثمان بولتا ہے کہ نہ تو کوئی سلوکار سے اچھی تلوار ہے اور نہ ہی علی سے کوئی بہادر شخص ہو سکتا ہے۔ آگے سے اختمیر استاد کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے بابا نے اب مغرب کی طرف دروازہ کھول دیا ہے، اب جب تک تمہاری یہ تلوار تیار ہو۔ اس کے بعد اختمیر استاد کہتا ہے بیٹا یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انشاءاللہ ضرور، لیکن تمہیں جب یہ تلوار ملے گی تو تمہیں چاہیے کہ دشمنوں کا خون اس سے اگلواؤ اور ساتھ ہی اس تلوار کے سائے میں انصاف قائم کرو، اور بیٹا تم انشاءاللہ بہت سی فتوحات کرو گے۔ عثمان کہتا ہے جی انشاءاللہ ضرور، بہت شکریہ اختمیر استاد۔ اس کے بعد نیہا کا خیمے والا منظر دکھایا جاتا ہے جب اس سے اس کا باپ ہار کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے نیہا بیٹا وہ ہار کہاں ہے؟ لیکن نیہا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ دوبارہ پوچھتا ہے نیہا بیٹی وہ ہار کہاں ہے؟ نیہا جواب دیتی ہے بابا وہ ہار کھو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے تو وہ ہار وہیں گر گیا۔ اس کے بابا کہتے ہیں آہ نیہا یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے لیکن اس کی بڑی بیٹی دلاسا دے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ اس وقت ہار کو بھولیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ نیہا کہتی ہے بابا اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں وہ ہار ڈھونڈنے جاؤں؟ لیکن اس کا بابا انکار کر دیتا، کہتا ہے کہ خبردار اگر تم نے ایک قدم قبیلے سے باہر رکھا لیکن اس کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ ان کی بڑی بیٹی ان کو اٹھا کر ان کے بستر پر لے جاتی ہے اور دوا پلاتی ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں منگول جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے بھی ارطغرل صاحب ہوتے ہیں۔ ارطغرل صاحب جا رہے ہوتے راستے میں اچانک مارگن سامنے آ جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب سب کو روکنے کا حکم دیتے ہیں اور سب سپاہیوں کو بتاتے ہیں کہ اب سے مارگن ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہمارے ساتھی ہے جیسے کہ باقی سپاہی۔ سب اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مارگن بتاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں مارگن بتاؤ کہاں گئے ہیں؟ تو وہ بتاتا ہے کہ وہ کارا کویا گئے ہیں اور وہاں شام گزاریں گے، راستے میں یقیناً رات ہوگی تو وہ وہیں رات گزاریں گے۔ ارطغرل صاحب کہتا ہے بہت شکریہ، اب ہمیں جانا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ ان کے نشانات کھو جائیں اور ہم وہیں ان پر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب بھی وہاں سے چل دیتے ہیں، مارگن بھی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں نیہا بہت پریشان ہوتی ہے، اپنے خیمے کے باہر کھڑی ہوتی ہے۔ عثمان جا رہا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر نیہا کے پاس آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے نیہا بتاؤ کیا ہوا ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ نیہا کہتی ہے کچھ نہیں، میں اپنے بابا کی وجہ سے پریشان ہوں، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، انہوں نے مجھے ایک ہار دیا تھا جو مجھ سے گم ہو گیا اور وہ مجھ سے کافی غصے میں ہے۔ عثمان پوچھتا ہے لیکن ہار کے گم ہونے کی وجہ سے وہ تم سے اتنا کیوں غصہ ہے؟ نیہا بتاتی ہے پتہ نہیں، لیکن وہ ہمیشہ مجھے اس ہار کو چھپا کر رکھنے کا کہتے تھے، لیکن جب ہمارے وہاں آدمی پکڑے ہوئے تھے تو شاید وہ وہیں گر گیا ہے، لیکن میں نے اپنے بابا سے کہا ہے کہ ڈھونڈنے جاؤ لیکن بابا نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے لیے باہر خطرہ ہے۔ عثمان کہتا ہے تمہارے بابا نے ٹھیک کہا ہے لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے وہ ہار ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ نیہا بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تم مجھ پر واقعی یہ احسان کرو گے؟ عثمان کہتا ہے ہاں، میں اس علاقے کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اور میں تمہارا وہ ہار ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا۔ اس کے بعد نیہا کی بڑی بہن خیمے سے باہر نکلتی ہے اور نیہا کو واپس بلا لیتی ہے۔ اس کے بعد صلیبیوں کا قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں ان کا بڑا بیٹھ کر شراب پی رہا ہوتا ہے
اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے کیا تم ٹیکس کو ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکے، اور یہاں کھڑے ہو کر بس ایک جواب دیے جا رہے ہو کہ ٹیکس نہیں ملا، لیکن وہ کہاں کھو گیا، تمہیں لوگوں کو جلدی ڈھونڈنا ہوگا، تمہیں پتہ ہے کہ اگر وہ ہمیں نہ ملا تو ایک جنگ بھی ہو سکتی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ٹیکس ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور تم جلدی سے اسے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکس ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور اسے ہر حال میں ڈھونڈنا ہوگا، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور جلدی سے اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس کے بعد اس کی بیٹی اندر داخل ہوتی ہے جس کا نام ایرانا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری بیٹی خوش آمدید ایرانا، کیسی ہو تم، میری اکلوتی اولاد۔ وہ ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا بابا پوچھتا ہے کیا میری بیٹی تم خوش ہو، کیا وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں؟ ایرانا بولتی ہے جی پاپا، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ کچھ اس طرح سے کر کے بولتی ہے اور کہتی، بابا اس کا پوچھتا ہے کیا ہوا بیٹی، وہ کیا کہتی بیٹا، لیکن بابا میں محل میں رہ کر بہت اکتا گئی ہوں اور اب بہت تھک گئی ہوں، میں کافی دن ہو گئے ہیں باہر نہیں کی، کیا بابا آپ مجھے اجازت دے سکتے ہیں باہر جانے کی؟ وہ بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میری بیٹی آرزو کر دے یہی کافی ہے، تم جا سکتی ہو۔ ایرانا کہتی بابا میں نے کافی دن ہو گئے گھوڑ سواری نہیں کیا، لیکن کل آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے گھوڑ سواری کرنے دیں گے۔ بابا بولتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تم کر سکتے ہو، لیکن ہاں تم زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ ایرانا کہتے ہیں جی بابا میں سمجھ گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے بابا کا شکریہ ادا کرتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کئی بلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ خیمے کے اندر قندوز اپنے خنجر پر ضربیں لگا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے بابا کے تھپڑ والا سین یاد کرتا ہے اور کافی مایوس کن نظر آتا ہے۔ اس کا دوست افشار کہتا ہے بھائی تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ قندوز بولتا ہے مجھے لگتا ہے بھائی اس بار ہمیں بابا معاف نہیں کریں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں پر ندامت حاصل کریں اور ان کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اس کا دوست افشار کہتا ہے تو تمہارے بابا تمہارے لیے یہ فیصلہ ٹھیک کیا ہے تاکہ تم آئندہ ایسی غلطی کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ قندوز کہتا ہے بھائی ہم نے ہمیشہ غلطیاں کی اور بابا نے ہمیں معاف کی، لیکن اس بار میری غلطی کچھ اتنی بڑی ہے کہ وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اس بار انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ کا بوسہ بھی نہیں لینے دیا اور مجھے تھپڑ بھی مارا۔ اس کے بعد اس کا دوست افشار کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں مت سوچو، کل کے بارے میں سوچو جس کا تمہیں اتنے عرصے سے انتظار تھا، تم پہلی بار ایرانے سے اکیلے میں ملنے والے ہو۔ قندوز کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، لیکن مجھ سے آئندہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی ہوئی تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بابا مجھے معاف نہیں کریں گے اور قبیلے سے بھی نکال سکتے ہیں۔ افشار کہتے ہیں کہ سردار واپسی پر تمہاری ندامت دیکھ کر تمہیں اپنے گلے لگا لیں گے۔ قندوز کہتا ہے انشاءاللہ بھائی ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو اور سب پہلے جیسا ہو۔ افشار میرے بھائی۔ اس کے بعد اکتمیر استاد اپنے خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان اجازت لیتا ہے اکتمیر استاد کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اکتمیر استاد بولتے ہیں جی ہاں بیٹا آ جاؤ۔ اس کے بعد سبھی بچے دو چیزیں لیے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اکتمیر استاد پوچھتے کیا تم آج 2 چیزیں لائے ہو؟ سب جواب دیتے ہیں جی ہاں ہم 2 چیزیں لائے ہیں۔ اکتمیر استاد بولتا ہے کہ تم ان کو یہاں رکھ دو۔ وہ ایک ترتیب کے ساتھ انہیں سبھی بچے ایک آگ کے دائرے کے قریب ان کو ایک ترتیب سے رکھتے ہیں اور سائڈ پہ سب ایک ترتیب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اکتمیر استاد کہتا ہے اب وہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں اور ہاں توجہ کے ساتھ سننا سب بچے ان کی توجہ سے۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ میں ملیں گے انشاءاللہ۔